علیکم۔ اچھا، ایک میں نے کل بنائی تھی ویڈیو سن سیٹ کی۔ یہ اب سورج کا نکلنا ہے۔ میں بات کر رہی تھی اسٹریس کو ہینڈل کرنے کی، کہ قدرت میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اسٹریس ہینڈل کرنے میں مدد کرتی ہیں، اور اس کا کوئی تعلق امیر یا غریب انسان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ایک غریب انسان بھی صبح نماز پڑھ کے تھوڑی دیر آبزرو کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے سورج کا نکلنا، کیونکہ اس وقت ہوتی ہے فضا میں کچھ تبدیلی، جس سے ہمیں صحت، سکون، اطمینان ملتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہی سمندر تھا جو رات کو کسی اور طرح کا تھا، شام کو کسی اور طرح کا تھا۔ اب یہ انسان غور تو کرتا ہے نا ان چیزوں کو، پھر اب اس کی جو کیفیت ہے سمندر کی یہ ڈفرینٹ ہے۔ اب میں فرض کریں اٹھ کے صبح کے ٹائم پہ اپنے گھر میں چھت پہ چلی جاتی ہوں اور غور کرنا شروع کر دیتی ہوں قدرتی چیزوں کے اوپر۔ وہی گھر، وہی جگہ، سب کا رنگ، روپ، ماحول بدل جاتا ہے۔ تو ہمیں اگر ہم انسان ہیں نا، تو ہمیں تھوڑا سا اپنے ارد گرد ہونے والے فینومیناز کو، اپنے ارد گرد ہونے والے قدرتی چیزوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم انسان ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو روح ہے اس کو طاقت ملتی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کئی دفعہ کہا ہے کہ تم غور و فکر کرو میری چیزوں کو۔ تو جب ہماری روح کو طاقت ملتی ہے نا، تو روح ہمارے ذہن کو طاقتور کرتی ہے، اور ذہن طاقتور ہوتا ہے تو جتنے بڑے مسائل کیوں نہ ہو زندگی میں، وہ انسان پرسکون ہو جاتا ہے، اس کو نہیں کوئی اسٹریس ہوتا۔ اور ہماری زندگیوں میں ہمارے ارد گرد کوئی نہ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، گاؤں میں بھی ہوتے ہیں، شہروں میں بھی ہوتے ہیں، آفیسز میں بھی ہوتے ہیں، جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں نہیں یار بس ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قدرت سے، نیچر سے، اللہ سے، اپنے ایمان سے، اپنے فیتھ پہ طاقت حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ کا کیا خیال ہے، ان کی زندگی میں مسائل نہیں ہوتے ہیں؟ یقیناً ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ طریقہ سیکھ لیا ہوتا ہے، اور وہ بغیر دوائیوں کے جان گئے ہوتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھنا ہے۔ تو یہ میرا صرف مقصد ہے۔ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میں آپ کو بیماریوں کے علاج نہیں بتا سکوں گی، لیکن میں آپ کو بیماری کی وجوہات بتاؤں گی۔ تو جب آپ بیماری اور آپ نے اپنی اپنی وجہ کو خود ڈھونڈنا ہے، جب آپ اپنی اپنی وجوہات کو خود ڈھونڈیں گے تو پھر آپ اپنے معالج خود بنیں گے۔ ہم جو ڈاکٹرز ہیں نا، ہم تو اپنا علاج نہیں کر سکتے، صحیح بات آپ کو اگر بتاؤں، تو ہم آپ کا علاج کیسے کریں گے بھائی؟ ہاں یہ ہماری نالج ہے، یہ ہماری سائنس نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ بیماری بنتی کیوں ہے، اور میں نے تو پوری زندگی لگائی ہے تو یہ بات سیکھی ہے۔ باقی جو عام میڈیکل ڈاکٹرز ہیں ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، وہ تو بیچارے، میں چونکہ بہت مجھے موقع ملتا ہے ڈاکٹرز کو ایز اے پیشنٹ دیکھنے کا، تو میں دیکھتی ہوں کہ وہ تو بیچارے غریب معصوم ڈاکٹرز اپنی بیماری کے ہاتھوں بالکل مجبور ہوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب ایک دل کا ایکسپرٹ یا ہارٹ اسپیشلسٹ یا کارڈیالوجسٹ خود دل کے مرض کے ساتھ آتا ہے، یا ایک ہیپاٹالوجسٹ لیور کا جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے وہ خود بیچارہ لیور ڈیزیز کے ہاتھوں موت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ڈھونڈنا ہے، آپ نے اپنے ارد گرد اب یہ دیکھیں، یہ کوئی چھوٹا سا قصبہ ہے سمندر کے بالکل کنارے، اور میں نے سنا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ یہاں سے کہیں باہر نہیں جانا چاہتے۔ اب
अब देखें ज़ाहिर है रिस्क है, और पीछे जो पहाड़ है इनके सर के ऊपर जो पहाड़ है, ये जो पहाड़ है जिस पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, ये वॉल्केनिक पहाड़ है, यानी इसमें से लावा निकलता रहा है और निकलता है, यानी अभी भी ये सोया हुआ है। डॉर्मेंट पहाड़ है, डॉर्मेंट वॉल्केनिक पहाड़ है, लेकिन ये है, लेकिन ये इनका ईमान ही है ना अल्लाह के ऊपर कि ये यहाँ से सुकून पा रहे हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो समुंदर होता है ना, समुंदर, दरिया, आबशार, जो पानी बह रहा होता है, बहता है जो पानी, उसकी फ़ज़ा में नेगेटिव आयन्स होते हैं, और नेगेटिव आयन्स वो होते हैं जिनको एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं, यानी हमारे जिस्म से वो टॉक्सिन्स को निकालते हैं, हमारे जहन से जहर, हमारी बॉडी से सारे केमिकल जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं उनको एंटीऑक्सीडेंट्स निकालते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने ना ये चीज़ें हमें फ्री दी हुई हैं, लेकिन हम इतने बेवकूफ़ हैं, इतने जाहिल इंसान हैं कि उन चीज़ों को छोड़ के बड़ी नौकरी, बड़ा ज़्यादा पैसा, कीमती कपड़ा, रिलेशनशिप, मोहब्बत करने वाला इंसान ढूंढने के चक्करों में रहते हैं, और उसकी वजह से हम ज़हनी बेसुकूनी का शिकार रहते हैं हमेशा, और रहेंगे भी, क्योंकि जब अल्लाह ने कह दिया इनमें सुकून नहीं है तो आपको कहाँ से सुकून मिलेगा। तो उम्मीद है कि कुछ बातें आप पिक करेंगे मेरी इस कन्वर्सेशन से, और अपनी ज़िंदगी को ज़रूर चेंज करेंगे। थैंक यू।